والا آواز دے رہا ہے، او نادان، اندھیرا گھر ہے، اندھیرا گھر ہے، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل لکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے۔ آج دنیا میں بی آئی پی طریقے سے ٹھاٹ واٹ کے طریقے سے رہتا ہے، لیکن تجھے پتا ہے کیسے لگے گی اپنی طبیعت شہر خاموشہ میں، تنہائی، گھبراہٹ، ظلمات شہر خاموشہ میں، اور کوئی خبر لینے کا نہیں، سب لوگ بھلا دیں گے، خاک میں مل جائے گی شہرت شہر خاموشہ میں، خاک میں مل جائے گی شہرت شہر خاموشہ میں۔ اور گر جو بہادر رکھتا ہے اپنا بدن فولاد، یہاں تو سوچتا ہے ذرا سی مٹی نہ لگ جائے، پریس نہ ٹوٹ جائے، کپڑے پر دھبا نہ آ جائے، ورزش کرتا ہے، اسمارٹ بنا گھومتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے اسمارٹوں کو دیکھا ہے، ہینڈسموں کو دیکھا ہے، بیوٹیفلوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا ہے۔ قبرستان میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے ہیرو اپنے وقت کے زیرو بنے پڑے ہیں، مالدار بھی وہی ہے، ایک غریب بھی وہی ہے، پیسے والا بھی وہی ہے، روپے والا بھی وہی ہے، فٹ پاتھ پر سونے والا وہ بھی وہی ہے۔ آج یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے بادشاہ کی قدر کون سی ہے، ایک فقیر کی قدر کون سی ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، نہیں مونڈو آیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھا، لیکن جاتے جاتے اتنا تو مجبور ہو گیا، قبرستان خود چل کے نہ جا سکا۔ وہ انسان سوچ ذرا سمجھ، جب اندھیرے میں سوئے، بند کمرے میں سوئے، اندھیرا ہو جائے، لائٹ گل ہو جائے، تو ذرا سوچنا۔ بہت اچھا جملہ کہا تھا وہ بادشاہ اکبر، جلال الدین اکبر پورا نام تھا، بڑی اچھی بات کہی تھی۔ ایک بار اکبر شاہی محل میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر پسینہ آ رہا تھا میرے پیارے، گھبرا رہا تھا۔ اکبر کا مشیر بولا، جو ایک مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ مسلمان ہمیشہ حق گو ہوتا ہے، حق بولنے والا ہوتا ہے، مسلمان حق بولتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے۔ مسلمان نے کہا ہے بادشاہ، تمہارے چہرے پر وحشت، چہرے پر پسینہ، یہ ڈر، یہ حسن و ملال کیسا؟ تو بادشاہ نے کہا کیا بتاؤں، ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جس نے میری روح کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا؟ کہا میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی، اندھیرا پایا، گھر کے اندر نوکرانی بھی تھے، بچے بھی، بیوی بھی، سب تھے، لیکن ایک اجالا نہ تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے، کچھ ہی دیر کے لیے اندھیرا ہے، تو میں ڈر رہا ہوں، اور قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، قبر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہوگی، وہاں کیا ہوگا؟ تو مشیر نے کہا، او بادشاہ، جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس محمد عربی کی حدیث پاک ہے کہ وہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کتنی پیاری، کتنی اچھی قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی
پہلی بار آقا سے ملاقات ہوتی ہے. دنیا میں تو ہم 5 مرتبہ دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہو جائے, ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. دنیا میں دیدار نہ ہو سکا تو مرنے والا حضرات جا رہا ہے, قبر میں جا رہا ہے, مرنے والا جا رہا ہے, لیکن سب رو رہے ہیں, وہ ہنستا ہوا جا رہا ہے. سب رو رہے ہیں, وہ ہنس رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے, سب رو رہے ہیں. ہم نے کہا اے رونے والے یہ تو جا رہا ہے آج, لیکن گھر والے رو رہے ہیں, مردہ ہنس رہا ہے. ہم نے کہا تو کیوں ہنستا, تو بھی رو. تو مرنے والا بولا مولانا, میں نے کہا سنانا. بولا میں کیوں رو؟ میں نے کہا رو قبر کے اندھیرے سے رو, قبر کی تاریکی سے رو, قبر کی ظلمت سے رو, وہاں کوئی ساتھی نہیں ہے, یہ سوچ کے رو. تو بولا مولانا یہ تو وہ سوچے جس کی قبر میں اندھیرا ہو. ہم نے کہا تیری قبر میں, تو کہنے لگا میری قبر میں اندھیرے کا سوال نہیں. ہم نے کہا تیری قبر میں اجالا آئے گا کہاں سے؟ گھر والے ہائیلوجن لگائیں گے, گھر والے بلب لگائیں گے, گھر والے ٹیوب لائٹ لگائیں گے, گھر والے مرکری لگائیں گے, گھر والے اجالا کریں گے. مرنے والا بولا مولانا وہاں مرکری کا کوئی سہارا نہیں, وہاں لائٹ کا کوئی سہارا نہیں, وہاں بلب کا کوئی سہارا نہیں. گھر والے لگا دے تو کوئی کام نہیں آئے گا. ہم نے کہا سن, پھر تیری قبر میں اجالا آئے گا کہاں سے؟ بتا. بولا مجھ سے نہ پوچھو, بریلی کے احمد رضا سے پوچھ لو. سبحان اللہ. مجھ سے نہ پوچھو.